أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تفسیر کے اس نشست میں اور اس سلسلے میں تہہ دل سے آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے. اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلے کی جو تفسیر کی جا رہی ہے اس سلسلے کی یہ سورہ کافرون ہے. کافرون اس کا تعارف نامہ یعنی سورت کا نام نزول وغیرہ سمجھ لے اس کو. اس سورت کا نام کیا ہے تو الکافرون ہے. اور یہ ماخوذ کہاں سے ہے؟ اس کی پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون یہیں سے یہ ماخوذ ہے, یہیں سے لیا گیا اس کو. تو اس سورت کا ایک نام الکافرون. اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ العبادہ. سورۃ العبادہ, اس سورت کو سورۃ العبادہ بھی کہتے ہیں. اور اس سورت کا ایک تیسرا نام ہے سورۃ الدین. کیا نام ہے؟ سورۃ الدین. اور اس کو لیا کہاں سے گیا؟ لکم دینکم ولی دین, یہاں سے آخری آیت سے ماخوذ ہے. تو اس سورت کے تین نام ہو گئے, سورہ کافرون, سورۃ العبادہ اور سورۃ الدین. یہ سورت مکی ہے. تقریباً اتفاق ہے علماء کا, مفسرین کا اس میں اتفاق ہے. بعض قول ہے جیسے کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے, ورنہ جمہور کا, ابن مسعود, امام حسن وغیرہ کا قول کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. اور سورت کی مضمون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورت کا مکی ہونا یہ راجح ہے, زیادہ بہتر ہے کہ یہ سورت مکی ہی سمجھی جائے. تو اس سورت کا مکی ہونا بھی تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے, متفق ہے مفسرین. چند ایک قول ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ اس سورت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس چیز کا, اس مسئلے کا پیغام دیا ہے. یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھایا ہے کہ توحید کے معاملے میں کسی بھی قوم سے, کسی بھی مذہب سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی سمجھوتا توحید کے معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیزوں میں ہو آپ کر لیں, لیکن جہاں توحید کی بات آئے گی تو توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو یہ اس سورت کا موضوع ہے. اس سورت میں آیات 6 ہیں. تکرار ہے, بار بار ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, تکرار سورت ہے. تو اس سورت میں 6 آیات ہیں. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. 3 نام ہیں. سورت مکی ہے اور اس سورت میں جو مضمون بیان ہوا ہے کہ توحید کے معاملے میں کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا.
اس صورت میں 6 آیات ہیں. اس صورت کی بہت ساری فضیلت ہے کتاب و سنت میں جو بسند صحیح ہیں، کچھ ضعیف قسم کی روایات بھی ہیں اور کچھ صحیح ہیں. اس میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنت پڑھتے تھے، آپ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنت آپ پڑھتے تھے، اس سنت میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھتے تھے. سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت کرتے ہیں، کہتے قرأ فی رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت میں اور اس کو پڑھا کرتے تھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نوٹ نقل کیا ہے جو بڑا ہی قابل غور مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں کافرون کی اور اخلاص کی، سورہ اخلاص کی اور سورہ کافرون کی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں صورت میں توحید کا مسئلہ ہے. اخلاص میں بھی توحید کو بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، اور سورہ کافرون میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. تو توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے. اب امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دن کا جو آغاز ہے، دن کی جو سب سے پہلی نماز ہے، وہ فجر کی 2 سنت ہے جس سے انسان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، صبح کا آغاز کرتا ہے. وتر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری فضیلت یاد رکھے، پھر اس سے مطابقت دیں گے. وتر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے. اس سورت کو پڑھتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ رات کا جو آخری نماز ہے، یہ 5 نمازوں میں جو سب سے آخری نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز ہے. اور عشاء کی نماز کا اختتام وتر کی نماز پر ہوتا ہے. آخری نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری نماز آپ وتر کو بنایا کریں. تو وتر کی نماز میں بھی آپ سورہ اخلاص کو اور سورہ کافرون کو پڑھتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. تو کہا کہ دن کا آغاز بھی توحید سے کرنا چاہیے اور دن کا اختتام بھی توحید پر ہی ہے. دن کا آغاز بھی توحید پر اور دن کا اختتام بھی توحید پر ہونا چاہیے. یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، نمازوں کا آغاز توحید سے اور نمازوں کا اختتام بھی توحید سے ہونا چاہیے، کیونکہ توحید ہی اصل دین ہے. توحید آپ کے پاس نہیں ہے، آپ موحد نہیں ہے، تو پھر آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، وہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو فجر کی 2 رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک اور روایت ہے، طواف کی جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے تھے، طواف حج میں جو آپ طواف کرتے ہیں، طواف میں جو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس رکعت میں بھی، دونوں رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے اور سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں اس سے متعلق ہے کہ آپ طواف کے رکعت میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو پڑھا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ لیس فی القرآن اشد غیظا لابلیس من هذه السورہ. ابلیس کے لیے
ابلیس کے لیے اس صورت سے بھاری بھرکم یا غضب اشد غیظا بھاری کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جتنی صورت یہ چیز بھاری پڑتی ہے قل یا ایھا الکافرون بھاری پڑ جاتی ہے ابلیس پر، تو اس صورت سے زیادہ کوئی اور چیز ابلیس کے لیے بھاری نہیں ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب میں بستر پر جاؤں تو اس کو پڑھوں. یعنی سونے کے لیے جب ہم بستر پر جائیں تو اس کو پڑھ لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو قل یا ایھا الکافرون. تو سونے کی اور بہت سارے اذکار مذکور ہے کتاب و سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ آپ کافرون کی تلاوت کر لیں، سورہ کافرون کو پڑھ لے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک سے برات ہے. کیا فائدہ ہے؟ شرک سے برات ہے. اب غور کریں، شرک دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک آدمی شرک عمدن کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر شرک کر لیا، تو اب کیا یہ صورت اگر پڑھ لے گا تو وہ بری ہو جائے گا؟ نہیں، وہ 1000 بار پڑھے، 200,000 بار پڑھے، کتنی بار بھی پڑھے، اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ صورت اس کے لیے برات نہیں ہے. یہ صورت برات ان لوگوں کے لیے ہے جو انجانے میں شرک کر لیتے ہیں، بھول چوک کر کوئی شرکیہ کلمہ یا کوئی شرکیہ عمل کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ صورت برات ہے. اگر وہ پڑھ لیتے ہیں رات میں اس صورت کو تو گویا اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے ایسے شرک سے جو انسان انجانے میں کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اگر آپ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، ایسے جملے بولتے ہیں. آپ نے اگر چاہا تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. تو یہ شرک کی قبیل سے یہ جملے بھاری ہیں، آسان نہیں ہیں، ہم تو بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، صحابہ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ کہا کہ کہا کرو اللہ نے چاہا اور اگر آپ نے چاہا. تو اللہ پہلے، اس کے بعد واو عطف، اس کے بعد وہ جملہ ہوگا. تو ایسے جملے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں شرکیہ جو ہم کر لیتے ہیں، انجانے میں کر لیتے ہیں، اس کا ہم کو کوئی علم بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں، اور انجانے میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر جا کر کے، تو ایسے شرکیہ اعمال سے وہ بری ہو جاتا ہے، اس کی پکڑ عند اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی. موجب طبرانی میں ایک روایت ہے رقیہ کے تعلق سے، موجب طبرانی میں بسند صحیح حسن درجے کی روایت ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. تھوڑا الفاظ کے اختلافات موجود ہیں، لیکن موجب طبرانی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بچھو نے ڈس لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈس لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بچھو پر لعنت کیا اور کہا کہ یہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، نمازی کو بھی ڈس لیتی ہے. اس کے بعد آپ اس پر دم کرنے لگے. تو جب آپ دم کر رہے تھے تو آپ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کر رہے تھے. بعض روایتوں میں اخلاص اور ناس اور فلق کا ذکر ہے، کافرون کا ذکر نہیں ہے. بعض روایتوں میں اخلاص کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف ناس اور فلق کا ذکر ہے. مجموعہ یہ ہے تمام روایتوں کا جو مفسرین نے جمع کیا ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ اختلافات روایت کی بنیاد پر جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاروں صورتوں کے ذریعے سے انسان دم کر سکتا ہے. نمک پانی منگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس جگہ پر جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا آپ وہاں پر پانی گرا رہے تھے نمک کا، اور ان صورتوں کی تلاوت فرما رہے تھے. تو یہ روایت بھی ثابت ہے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے.
امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں ولید بن مغیرہ تھے، امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل ہے، یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی۔ بات کیا تھی کہ آپ جو ہے نا جس دین کی دعوت دے رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حق ہو، اور جو جس دین پر ہم لوگ ہیں ممکن ہے کہ وہ دین بھی حق ہو، یہ دین بھی حق ہو، وہ دین بھی حق ہو۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن آپ ایک سال ہمارے رب کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ جب آپ ہماری بات مان لیں گے اور ہم آپ کی بات مان لیں گے تو ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، جو باتیں پھیل رہی ہے، جو دشمنی ہو گئی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں گے اور ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ واقعہ کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ سورت نازل ہوئی، یہ روایت ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ جو حدیث ہے نا، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی لوگوں نے کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو اس حدیث میں ایک راوی ہے ابو خلف عبداللہ نامی۔ کیا نام ہے؟ ابو خلف عبداللہ۔ یہ ضعیف راوی ہے، کمزور ہے۔ کمزور ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ واقعہ ثابت نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیا کہتے ہیں مفسرین؟ گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن آیت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں جو بات کہی گئی ہے تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ ممکن ہے کہ ایسی کوئی پیشکش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تھی، ایسی کوئی پیشکش ہوئی تھی کفار کی طرف سے کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں اور ہم آپ کی رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ واقعہ گرچہ ضعیف راوی سے مروی ہے لیکن آیات اس کی دلیل بنتی ہے اور آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی پیشکش تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں اس کو یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کو اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کی ایک بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا روایتوں میں کتابوں میں بھی ہے کہ اس صورت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ثواب میں ربع قرآن کے برابر ہے۔ ثواب میں جیسے قرآن سورہ اخلاص ہے، اس کا ثواب پڑھنے کا کتنا، اور اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 1/3 ہے۔ تو یہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ لیکن اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اس صورت کی یہ فضیلت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نقد کیا ہے اس پر۔ یعنی یہ حدیث بھی سیدھی بات آپ یاد رکھیں، یہ تو جرح و تعدیل کی باتیں ہیں کہ ضعیف ہے، تو امام ذہبی کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ سورہ کافرون ثواب میں ربع قرآن کے برابر ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اور امام ذہبی کے نقد کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قبول کیا ہے، اور بعد کے جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ تو امام ذہبی کی نقد درست ہے تو بات یہ ثابت ہو جائے گی کہ اس کی فضیلت یہ والی جو ہے ربع قرآن کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ پروف نہیں ہوا، یہ ضعیف ہے۔ اس صورت کے تعلق سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تکرار ہے، بار بار ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ دیکھیے، کہیے اے کافرو، آپ کہیے قل اے کافرو۔ اب دیکھیے قرآن کے اسلوب کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور بارہا آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، مراد اے ایمان والے، یا ایھا الناس، تو اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون، کافرون،
اب ڈائریکٹ کسی کو کافر کہہ کر خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ ستر النعمہ، جو لوگ نعمت کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کو چھپاتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں لغوی طور پر. لیکن عام فہم زبان میں کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے، یہ کافر ہے. یہ عام فہم ہے، یہی سمجھتے ہیں ہم اور آپ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو اللہ نے کہا اے کافرو، دیکھیے کتنا تلخ جملہ ہے، کتنا تلخ جملہ ہے کہ کسی شخص کو، کسی ذات کو، کسی ہستی کو اللہ یہ کہہ دے کہ اے کافرو، اے کافرو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ آپ کو کافر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو اصل میں کافر کہنے کی وجوہات ہیں. مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں جو اللہ نے کسی کو خطاب کیا اس نام سے، کیا ہے کافرو، تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو بات رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ آپ ہماری عبادت کر لیں اور ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، ہم دونوں آپس میں مل جائیں گے، ساٹھ گھاٹ کر لیں گے، آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو سمجھوتا کرنا چاہتے تھے یہ معمولی سمجھوتا نہیں تھا، بڑا گھٹیا اور رذیل سمجھوتا تھا، بڑا گھٹیا اور گھناؤنا سمجھوتا تھا. ایسی چیز کی سمجھوتا تھا یہ کہ آپ ایک شخص کو جو موحد ہے اپنے رب کی طرف دعوت دے رہے کہ آپ میرے رب کی عبادت کریں. تو جتنا گھٹیا پیشکش ہے اتنا گھٹیا خطاب ہے. پیشکش کتنا گھٹیا ہے کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں. تو جب پیشکش گھٹیا ہے تو خطاب گھٹیا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ اس گھٹیے لفظ سے خطاب کیا ہے، اے کافرو، اے کافرو. تو کافر کہنا آپ کسی کو کہہ دے آپ کو مار ڈالے گا وہ، اور کافر کہنا بھی نہیں چاہیے. اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف کیا ہے کہ کسی کو آپ کافر نہ کہیں. آج کے نوجوان اس میں بڑے بہتے چلے جاتے، تھوڑا کچھ پڑھ لیا، تھوڑا مطالعہ کر لیا تو کسی کو بھی کافر کہہ دیتے، کسی کو مشرک، کسی کو دین سے خارج کر دیتے، کچھ بھی کر دیتے. آپ کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ لوٹ جائے گی آپ کی طرف. اس لیے کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے جو کافر کہا ہے تو اصل میں یہ جو پیشکش تھی اس جتنا پیشکش گھٹیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس گھٹیے لفظ کا انتخاب کیا اور کہا اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا یا میں عبادت نہیں کروں گا کس کی؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کے بعد کہا تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ایک بات تو ہو گئی، ختم ہو جانی چاہیے تھی بات، لیکن کہا پھر واپس کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کرنے والا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں. تو یہ جو تکرار ہے بار بار لا نفی کے ذریعے سے، لا حروف نفی ہے، تو یہ جو نفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو رکھی ہے اس صورت میں، تو یہ بیجا نہیں ہے، یوں ہی نہیں کہا. یہ جو تکرار ہے یہ حکمتن ہے اور تکرار برائے تاکید ہے. جو نحو پڑھتے ہیں، جو نحو سے جن کو شغف ہے ان کو معلوم ہے کہ یہاں جو تکرار ہے نا یہ برائے تاکید ہے. تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکرار کیا بار بار ایک لفظ کو کہ تاکہ ازبر انداز سے بیٹھا لو اپنی باتوں میں کہ تم نے جو سمجھوتے کی بات رکھی ہے یہ سمجھوتا کوئی معمولی نہیں ہے کہ اس سے بڑی آسانی سے کوئی قبول کر لے. یہ ایسا سمجھوتا ہے جس میں کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی عہد و میثاق ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو تکرار ہے نا یہ برائے تاکید ہے. قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے آپ پڑھیں گے سورہ مرسلات تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ باتوں کو بیان کیا. آپ پڑھیے اور قرآن کی صورتوں کو، جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہا نا اللہ تعالیٰ نے یہ تکرار ہے. یہ تکرار برائے تاکید ہے کہ کسی چیز کو آپ کے ذہن و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ جب اللہ گھسیڑنا چاہتا ہے، گھسانا چاہتا ہے، بٹھانا چاہتا ہے تو ایسے الفاظ استعمال ہوتا ہے. تو سورہ مرسلات کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ مشاہدہ ہوگا کہ تاکید کے ساتھ اللہ تکرار کرتا ہے.
اور قرآن کو بہت ساری آیات کو پڑھیں گے. 2 مثالیں میں نے دی آپ کے سامنے. اس کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. اب دیکھیے ہر آیت میں نفی ہے، لا اعبد ما تعبدون، وہاں سے پوری آیت میں نفی ہے، اور نفی کے بعد یہاں پر اس بات ہے، نفی کے بعد اس بات ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. آیت پہلے سمجھ لیں، لکم دینکم ولی دینی ہے، اصل میں وہ آخر میں جو نا نون یازر نی ہے، لیکن آپ قرآن میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ نون سے نی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو آیت کے توقف کی بنیاد پر کہ آیت میں جو قافیہ ہے اس قافیوں کو ملانے کے لیے نون کو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا، تاکہ آیت کا اختتام جس الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، جس قاعدے کے مطابق ہوا ہے، اس آیت کا اختتام بھی اسی قاعدے کے مطابق ہو. تو اصل میں تھا لکم دینکم ولی دینی، تو نون اس کو حذف کر دیا یا کو، اور وہ ہو گیا لکم دینکم ولی دینی. دین کے نیچے جو زیر ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے. زیر اس لیے ہے کہ دلالت کرے کہ یہاں سے کوئی چیز حذف ہے، اور وہ حذف کیا ہے؟ یا ہے. تو میرا دین میرے لیے اور آپ کا دین آپ کے لیے. غور سے دیکھیں اس کو، پہلے اللہ نے نفی کیا، میں عبادت نہیں کروں گا، تم عبادت نہیں کرو گے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا. تو میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے. دین کا ایک معنی جزا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ دین کا معنی ایک جزا ہے، بدلہ. سورہ فاتحہ میں وہی معنی کرتے لکم مالکی یوم الدین، روزے جزا کا مالک، روزے جزا کا مالک. تو آپ وہاں پر دین کا ایک معنی جزا بھی ہوتا ہے. غور سے سنیں، جزا میں خیر بھی اور شر بھی ہے، جزا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. خیر کیسے ہے؟ خیر اس طریقے سے ہے کہ میں جس دین کی عبادت کرتا ہوں، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے میں سجدے کرتا ہوں، جس کو میں پکارتا ہوں، اس کے بعد جو جزا ملے گا، چونکہ مثبت ہے نا، نفی میں کلام نہیں ہے، تو جس دین کے مطابق جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، تو اس دین کی اور اس رب کی عبادت کے بعد جو جزا ملے گا وہ خیر کا ہوگا. اور وہ خیر کس کے لیے؟ میرے لیے ہے، کیونکہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں تو خیر میرے لیے ہوگا نا. تو کہا کہ لکم دینکم ولی دینی، یعنی اس دین میں جو خیر ہو سکتا ہے وہ خیر میرے لیے ہے. تو جزا میں خیر بھی اور شر بھی ہے. شر بھی ہے. شر کیا ہے؟ جس دین کی تم عبادت کرتے ہو، جو دین تمہارا ہے، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، اس پر بھی جزا ہے. جزا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جزا نہیں ہے. وہ جزا بطور شر ہے، آپ کو جو جزا ملنے والی ہے وہ شر کے طور پر ہے، تو وہ شر تمہارے لیے، کیونکہ وہ دین تمہارا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ اس دین کا جو جزا ہے وہ میرا ہے، اس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہوگا، اور یہ ثابت ہے، یہی ہوگا، ثابت ہے. اس لیے لکم دینکم ولی دین کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ثابت ہوگا. اور لکم دینکم ولی دین کا دوسرا جزا، دوسرا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے شر ہے، اور یہ شر بھی اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا، خیر والوں کے لیے اور شر والوں کے لیے. تو لکم دینکم ولی دین. قرآن میں ایسی آیت بھی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. یعنی تم جو عمل کرتے ہو اس کا جو جزا ہے وہ تم کو ملے گا، اور میں جو عمل کرتا ہوں اس کا جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں ملے گا. تو یہی معنی ہے لکم دینکم ولی دین کا. تو اس صورت کے متعلق یہ خلاصے کے طور پر بات رکھ دی گئی آپ کے سامنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو
اور ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور جب تک اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام ایمان سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. آج کا سوال خالص عورتوں کے لیے. بیٹھے رہے آپ لوگ. خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوال کو تحریر کر لیں اور بھیج دیں. اس سورت سے متعلق جتنی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جتنی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کس کتاب سے ماخوذ ہیں اور اس کے راوی کون ہیں، ان تمام کو آپ نقل کریں. سورۃ الکافرون کی آپ ترجمہ کریں اور ساتھ میں اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے اور اس کی جو علت ہے، اس کی جو خرابی ہے، اس کو بھی آپ تحریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.